أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من أحبها أحبني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلوات بر محمد وعلى. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جب تک ہم سب اس مجلس میں موجود ہیں ہماری موجودگی کو اپنی بارگاہ میں عبادت اور ذکر قرار دے۔ اہل البیت علیہ السلام کے درمیان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو منزلت ہے وہ بڑی عجیب و غریب منزلت ہے۔ اگرچہ آپ کو ام الائمہ کہا گیا، اگرچہ احادیث میں آپ کو ام ابیہا کہا گیا، اگرچہ آپ کو بضعۃ الرسول کہا گیا، ان تمام القابات اور ان تمام شناخت کے پہلوؤں سے قطع نظر اگر خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اور ان کے مقام کی بلندیوں کو ہم سمجھنا چاہیں تو شاید ان تمام نسبتوں سے ہٹ کر وہ مقامات جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اس کائنات میں کسی اور فرد بشر میں وہ کمال اور وہ مقام نظر نہیں آتا۔ اور یہ ظاہر ہے صرف مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف ائمہ خدا علیہم السلام نے اپنی عملی زندگی میں ہمیں متوجہ کیا ہے۔ بی بی دو عالم صرف مادر حسنین کی حیثیت سے یا بنت رسول کی حیثیت سے یا زوجہ امیر المؤمنین کی حیثیت سے اہم نہیں ہیں، یہ سارے پہلو اہم ہیں، لیکن ان کی شناخت صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو ہمیں جو قرآن اور قرآن کی تفسیر میں اہل البیت علیہم السلام سے منقول روایات نظر آتی ہیں، وہ روایات تو ہمیں یہ بتاتی نظر آتی ہیں کہ فاطمہ کا مقام اس امت میں شب قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ شب قدر کا مطلب بہت اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر یعنی ایک انسان کی تقریباً 82 سال کی وہ زندگی جس میں صرف عبودیت اور بندگی ہو، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شب قدر کی سمجھ نہیں آئے گی کہ شب قدر ہے کیا۔
اور قرآن ہمیں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات اور ایک ہی رات۔ جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اور اس ذات کی معرفت کی بات اہل البیت کی مجالس میں چھڑتی ہے تو وہاں پر امام صادق علیہ السلام یوں مدح سرا نظر آتے ہیں کہ الفاطمۃ وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کیا ہے۔ یعنی اگر لیلۃ القدر اور شب قدر کے اسرار تلاش کرنا چاہو تو فاطمہ کی طرف رخ کرو، فاطمہ کو پہچانو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ فاطمہ لیلۃ القدر کی روح کا نام ہے اور اس حقیقت کا نام ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس لیے ائمہ کی جو روش رہی، جو اخلاق رہا، جو بیہیویئر رہا، جو آپ کی زندگی کے عملی نمونے رہے، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا ایک صحابی حاضر ہوا کافی عرصے کے بعد۔ جب کافی عرصے کے بعد آیا تو امام نے پوچھا کہ تم نے بڑا ناغہ کیا، بڑے عرصے سے نہیں آئے۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میرے گھر اولاد ہونے والی تھی، ایک عرصہ گزرا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ نے اب ایک بیٹی دی ہے تو اب میں فارغ ہو گیا ہوں، اس لیے پہلی فراغت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام نے پوچھا کہ اگر اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب میں عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی کہا فاطمہ، امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے، پورا تن کھڑا ہے، بالکل سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر اپنی زبان سے یہ لفظ تکرارن ادا کرنے لگے، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کہتے چلے جاتے اور جھکتے چلے جاتے۔ کون؟ حجت خدا، زمین پر اللہ کی حجت، زمین پر اس پوری کائنات تک روزی اور رزق پہنچانے کا وہ ذریعہ جو اس مخلوق اور اللہ کے درمیان رسی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہستی ہے۔ انہوں نے جھکنا شروع کیا اور فاطمہ 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 کہتے چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ یہاں تک جھک گئے کہ آپ کا چہرہ زمین کو چھونے لگا، اتنا جھکے، اور اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ اب دیکھو، جب تم نے میری مادر گرامی فاطمہ کے نام پر اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کوشش کرو اس فاطمہ کی دل آزاری کبھی نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ نام میں اتنی برکت، اس لیے ائمہ خدا علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ دیکھیں کہ جب بیٹی پیدا ہو تو ان کی طرف سے جس چیز کی تاکید نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل البیت میں سے کوئی نام رکھا جائے، اور نام بھی وہ سب سے اعلیٰ ہے جو شخصیت اہل البیت میں سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس لیے دو ناموں پر سب سے زیادہ زور اہل البیت کی بارگاہ میں نظر آتا ہے کہ اگر تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تو کیا نام رکھو، اور اگر بچی پیدا ہو تو کیا نام رکھو۔ بچہ پیدا ہو تو یا محمد رکھو یا علی رکھو، اور اگر بچی پیدا ہو تو فاطمہ رکھو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب ان ناموں کے رکھنے کی حکمت ائمہ بیان کرتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں یہ نام نور ہیں، خود وہ ذاتیں نور ہیں، اور یہ نام ان کی طرف اشارے کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ یہ نام ان کے نام ہیں اس لیے ان کی ذات کی وجہ سے یہ نام بھی نور ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام کے ہاں
جو بھی نام رکھا جاتا ہے وہ نام اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ نام خوبصورت ہے، نام یونیک ہے، نام میں جاذبیت ہے، نہیں، اس لیے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اہل البیت میں اور بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کے رکھنے کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ موجود ہے۔ فاطمہ ان ناموں میں سے ایک ہے، عذرا ان ناموں میں سے ایک ہے، بتول ان ناموں میں سے ایک نام ہے، زہرا ان ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جتنے بھی نام ہیں، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، جتنے بھی نام ہیں، تقریباً 9 نام ہیں، ان تمام 9 ناموں میں ہر نام کے پیچھے ایک فلسفہ، ایک حکمت اور پھر اس شخصیت میں موجود زندگی کے ایک کمال کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کمال کی طرف اشارے کے لیے اس نام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لہذا جب کہا جاتا ہے فاطمہ، تو فاطمہ کا مطلب حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ وہ ہستی جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ تک پہنچنے سے روکے اور خود اپنے پیروکار اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ اس لیے احادیث میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ نام رکھتے ہو تو یہ نام چونکہ نور ہیں۔ جب تم اپنے گھر میں نام رکھتے ہو، میں حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم کے نام کے حوالے سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ اپنے بچے کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو تم نے اگر کوئی اور نام رکھنا ہے تو کوئی بات نہیں، رکھ لو، لیکن یہ جو پہلے 7 دن ہیں ان 7 دنوں میں اس کو محمد کے نام سے پکارو، بچی ہے فاطمہ کے نام سے پکارو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، جب تم کہو گے محمد تو اس محمد کے نام کے اندر نور ہے۔ جب یہ کلمہ تمہاری زبان سے جاری ہوگا، یہ لفظ تمہاری زبان پر جاری ہوگا تو اس کے نتیجے میں تمہاری زبان نورانی ہو جائے گی۔ جس فضا میں تم یہ الفاظ ادا کرتے ہو وہ فضا نورانی ہو جائے گی، جو لوگ سنیں گے ان کے کان نورانی ہو جائیں گے، جن دلوں تک ان ناموں کا تلفظ اور آواز پہنچے وہ دل نورانی ہو جائیں گے۔ اس لیے جس گھر میں ان انوار مقدسہ کے ناموں کا ورد 7 دنوں تک کیا جائے وہ گھر نحوستوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس گھر پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر کو نورانی گھر قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے 2 چیزوں کی طرف اہل البیت نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ایک، جس گھر میں آپ اہل البیت کے ناموں کی تکرار کریں، ان ناموں کے تکرار اور ان کے ذکر کی وجہ سے وہ گھر نورانی ہوں گے، اور دوسرا، جس گھر میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوگی، الفاظ کی تلاوت ہوگی، اس گھر کی فضائیں نورانی ہوں گی۔ لیکن وہ جو نور ہے وہ ان آنکھوں سے نظر آنے والا نور نہیں ہے، اس نور کو دیکھنے کے لیے کوئی اور صلاحیت چاہیے جو ہر انسان میں موجود نہیں ہوتی۔ 2 ہی صورتیں ہیں، 2 ہی صورتیں، ایک یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے، جیسے ہی اس بدن سے انسان کی روح آزاد ہو جاتی ہے تو اس بدن کی قید کی وجہ سے جن حقائق سے وہ روح آشنا نہیں ہو سکتی، اس روح اس بدن کی قید سے آزادی کی وجہ سے ان تمام حقیقتوں سے آشنا ہو جاتی ہے۔ اب جب انسان اس بدن سے آزاد ہوتا ہے، یعنی بدن مرتا ہے اور روح آزاد ہوتی ہے، تو پھر اس کو وہ سارے انوار نظر آتے ہیں، نور بھی نظر آتا ہے اور تاریکیاں بھی نظر آتی ہیں، نیتیں بھی نظر آتی ہیں، ارادے بھی نظر آتے ہیں، برائیاں بھی نظر آتی ہیں، اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں، صرف اس بدن کی قید سے آزاد ہونے کی دیر ہے۔ لہذا ایک رستہ یہ ہے کہ ان انوار کو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے کہ انسان اس بدن کی قید سے نکلے باہر، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس بدن کی قید میں رہتے ہوئے، یعنی زندہ
ہوتے ہوئے اتنا پاکیزہ ہو، اتنی اس کی معنویتوں میں اضافہ ہو، اتنا اس کی روح نورانی ہو جائے کہ بدن کی جو زنجیریں ہیں وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ اور ہمارے اولیاء اللہ ایسے ہی تھے، ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں وہ ایسے ہی تھے کہ جنہوں نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا میں ان زنجیروں کو جو بدن کی قید کی زنجیریں ہیں اور روح کو جکڑتی ہیں، جن کو ہم حیوانی زنجیریں کہتے ہیں، ان زنجیروں کو انہوں نے توڑا تو زندہ رہتے ہوئے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ تمام حقائق دیکھ رہے تھے۔ لہذا جب انسان ان انوار کو محسوس کرنا چاہے تو یہی دو ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کے اپنے ایک صحابی ہیں، ابو بصیر کہا جاتا ہے۔ ابو بصیر بڑے نامور صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے۔ ابو بصیر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، بصیر کا مطلب ہے بہت زیادہ دیکھنے والا، باصر دیکھنے والا، بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا، مبالغہ ہے اس میں۔ لیکن جب کہا جائے ابو بصیر تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر ترجمہ کیا جائے تو دیکھنے والے کا باپ، یعنی وہ جو بہت زیادہ دیکھتا ہے اس سے بھی زیادہ دیکھنے والا۔ عربی میں یہ اس مبالغے کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابو بصیر کا نام ابو بصیر نہیں ہے، لیکن ابو بصیر کے نام سے معروف ہے۔ معروف کیوں ہے؟ اس لیے کہ بصیرت کے اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ باقی لوگ جو چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نابینا ہے، نابینا ہے، آنکھیں بینا نہیں ہیں۔ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوتے، باقی سارے اصحاب بھی بیٹھے ہوتے امام کے انتظار میں، اچانک ابو بصیر کھڑے ہو جاتے۔ جب وہ کھڑے ہوتے تو ارد گرد جو موجود اصحاب تھے وہ یہ سمجھتے ان کو کوئی ضرورت ہے، لہٰذا پوچھتے یا ابا بصیر کوئی آپ کی ضرورت ہے ہم پوری کریں؟ فرماتے کہ نہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھے رہو۔ کچھ دیر گزرتی، دروازہ کھلتا، امام تشریف لے آتے ہیں۔ جیسے ہی امام تشریف لے آتے باقی سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ جب باقی سب لوگ کھڑے ہوتے تو پھر ابو بصیر ان سب کے ساتھ دوبارہ بیٹھ جاتے امام کے استقبال کے بعد۔ تو وہ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں، اصحاب ہیں، وہ پوچھتے یا ابا بصیر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کب امام آئیں گے، لیکن آپ کے پاس آنکھیں نہ ہونے کے باوجود آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ امام آنے والے ہیں اور آپ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں امام کے استقبال کے لیے؟ جواب میں فرماتے تم سر کی آنکھ سے دیکھتے ہو، میں دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ یہ دل کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب انسان بدن کی قید سے آزاد ہو۔ اگر بدن کی قید سے آزاد ہو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اس لیے بی بی دو عالم کے انوار کو محسوس کرنے کے لیے جتنا دل پاکیزہ ہوگا اتنا ہی دل کے دروازے کھلیں گے اور وہ انوار ان دلوں میں داخل ہوں گے۔ جتنا دل تاریک ہوگا وہ نور اتنا ہی ان دلوں سے دور ہوگا۔ لہذا ابھی بھی میں آتے ہوئے موٹر وے پہ ہمارے ایک صاحب سے رابطے میں تھا، اہل حدیث تھے، شیعہ ہو گئے اور انہیں اعلان کر دیا، میرا ان سے رابطہ رہا انہی دنوں۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں سب سے زیادہ متاثر کیا، جس کے بعد تم دینی مدرسے میں پڑھنے کے باوجود 8 سال 9 سال 10 سال مفتیوں کا پورا کورس کرنے کے باوجود اور درس نظامی ختم کرنے کے باوجود، اپنی کتابوں پر ایک اچھا تسلط کے باوجود تم نے وہ مکتب چھوڑا اور اہل البیت کے مکتب کو اختیار کیا؟ کہا کہ پہلی چیز جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت۔ ظاہر ہے گفتگو کافی لمبی تھی، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چیز سمجھنی چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ بی بی دو عالم نور ہیں اور ہر اس دل کو متاثر کرتی ہیں جس میں اس نور کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اگر پتھر ہو تو اس پر اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر
کچھ بھی کشش ہے، کچھ بھی جاذبیت ہے تو بی بی کا نور اس کو ضرور متاثر کرے گا، اور اس کے بعد وہ دل اس ہستی کی طرف ضرور متوجہ ہوگا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اس لیے جب ہم اس ہستی کی معرفت کے حوالے سے جب ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام کو دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پر ہمیں بڑی عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں، خود دعاؤں میں بھی اور زیارتوں میں بھی۔ اس ہستی کی زیارت بڑی عجیب ہے، اس ہستی سے منقول دعائیں بڑی عجیب ہیں، اس ہستی کے حوالے سے ائمہ ہدی علیہ السلام سے منقول روایات بڑی عجیب ہیں۔ امام حسن عسکری کی ایک ہی روایت ذرا پڑھیے اور سنیے کہ فرمایا کہ نحنو حجج اللہ علیکم، ہم یہ جو ائمہ اہل البیت ہیں 12 امام اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں۔ تم پر حجت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہیں، یعنی اگر ہم نہ ہوں تو تم خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ خدا تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ وقت کا امام ہے، چاہے امیر المؤمنین ہو چاہے امام عصر ہو، ہر دور میں جو بھی امام ہوگا وہ حجت خدا ہے، اور حجت خدا مخلوق کو اللہ کے دروازے سے متصل کرتا ہے۔ واسطہ یہ فیض ہے مخلوق اور اللہ کے درمیان۔ فرمایا نحنو حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت آئیں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم پر اللہ کی طرف سے حجت آئیں، ہم پر اللہ کی طرف سے حجت۔ یہ جو ائمہ اطہار پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، اس حجت کا مقام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ وہ امام نہیں تھے، امام نہیں تھی، چونکہ امام 12 ہی ہیں، ان کے شوہر امام تھے، بچے امام تھے، وہ خود امام نہیں تھی، لیکن یہ کون سا منصب ہے جس منصب کے سامنے خود وقت کا امام بھی خاضع ہے اور خاشع ہے؟ وہ مقام مقام فاطمہ ہے، وہ مقام فاطمہ ہے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اصول کافی میں روایت ہے، روایت بڑی عجیب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو بخار تھا اور سارا بدن تپ رہا تھا، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی میں ایک کپڑے کو بھگو رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اس بھیگے ہوئے کپڑے کو اپنی پیشانی پر رکھتے ہیں اور پکار رہے ہیں یا اماں یا فاطمہ، اے میری ماں فاطمہ، اے میری ماں فاطمہ۔ یعنی ائمہ ہم عقیدے کے لحاظ سے اس بات کے قائل ہیں نا کہ خود امام ہم سب کے شفیع ہیں، اور ان کی شفاعت کے نتیجے میں ہی ہم نجات پا سکتے ہیں، لیکن وہی امام بجائے اس کے کہ اپنا اللہ کو واسطہ دیں، وہ امام واسطہ دیتے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند مقام ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اگر ہم اس سلسلے کو، ہدایت کا یہ جو سلسلہ ہے نبی کریم سے لے کر امام عصر تک 14 انوار قدسیہ، ان کے مقام کو سمجھنا چاہیں نا تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا قرآن کریم پر غور کرنے کی ضرورت ہے، احادیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان ان کی حیثیت کیا ہے؟ عام طور پر جب آپ ان مباحث میں نہیں جاتے اس کی گہرائی میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
جس طرح سے باقی لوگ تھے اسی طرح سے یہ ائمہ اور یہ حجتیں بھی انہی کی طرح سے ایک دلیل ہے. ان کا کام تھا اس دین کی حفاظت کرنا اور انہوں نے حفاظت کی اور چلے گئے. لیکن ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے ادراک کے حوالے سے بالعموم ہمارے ممبروں پر اس معنوی خصوصیت کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے. وہ جو عالم معنی ہے اس کے حوالے سے گفتگو آپ کو بہت کم ملے گی. فضائل کی احادیث ملیں گی اور ان کے حوالے سے مربوط اور منقول روایات پڑھی جائیں گی, اور اس میں سے جو متنازع موضوعات ہیں ان میں ان کی فضیلتیں ثابت کرنے کے لیے جن جن نکات سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً بیان ہوں گے. لیکن وہ جو عالم معنی میں ان کا مقام ہے اس کے حوالے سے ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے, جس کو ہم عرفانی تعبیر کہتے ہیں, معنوی تعبیر کہتے ہیں, معرفتی تعبیر کہتے ہیں. اس لیے ان ہستیوں کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس معرفتی تعبیر کی طرف زیادہ جانے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے, اس کا تعلق ہماری روح سے ہے. روح جتنی پاکیزہ ہوگی ان معنوی مقامات سے وہ روح اتنا زیادہ فیض پائے گی. میں اس حوالے سے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں, صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کوشش کروں گا اس ٹائم میں یہ موضوع کمپلیٹ ہو. ہم احادیث میں خود نبی کریم کے حوالے سے قرآن میں اور اہل البیت کے حوالے سے احادیث میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کی رحمت کا دروازہ ہیں. نبی کریم کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا, اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ یہ جو رحمت کے اندر مفہوم ہے, اگر اس مفہوم کو کسی حد تک ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ نبی کس مقام کے حامل ہیں اور نبی سے متعلقہ یہ خاندان اور یہ سلسلہ یہ ہدایت کس مقام پر فائز ہے. اس رحمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے, رحمت کے اس موضوع کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو اس عالم کے لیے بھی اس عالم کے لیے بھی تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب جب وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو عالم تو پہلے بھی تھا. توجہ ہے آپ کی. عالم تو اگر آپ نبی کریم کی پیدائش سے پہلے دیکھیں تو یہ عالم تھا یا نہیں تھا؟ تھا. تو اس کے بعد بھی ہے. تو نبی کریم کی ولادت سے آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا زیادہ عرصہ گزرا ہے یا اس کے بعد کا زیادہ عرصہ گزرا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے ظاہر ہے بہت لمبا عرصہ تھا. نبی کریم کی آمد کو تو زیادہ سے زیادہ 1450 سال ہوئے ہیں, 1500 سال ہوئے ہیں. 1500 سال سے تو زیادہ نہیں ہوئے. اس عالم کو خلق کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جب آپ آج کے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جو سیارے ہیں ان سیاروں میں سے اس وقت, ابھی میں کچھ دن پہلے ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جو سیارہ, جس سیارے تک ہمارے سائنسدان ایک نئے ٹیلیسکوپ کے ایجاد کے بعد پہنچے ہیں, اس سیارے تک پہنچنے کے لیے جس مدت کا وہ تعین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ نوری سالوں کی مدت چاہیے کہ انسان اس سیارے تک پہنچ سکے. کیا مطلب ہے 4 لاکھ نوری سالوں کا؟ یعنی اگر آپ نور, سورج کی رفتار, سورج کی یہ جو شعاع کی رفتار ہے نا, تو سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے, یہ کتنی دیر میں زمین تک پہنچتا ہے. یہ جو سورج کے زمین تک پہنچنے کی, نور کے زمین تک پہنچنے کی رفتار ہے, اس کو کہتے ہیں نوری رفتار, نوری سال. اگر آپ 4 لاکھ سال تک سفر کریں, 4 لاکھ سال تک سفر کریں اور آپ کی رفتار کیا ہو, وہی جو سورج کی شعاع کیا ہے, تو تب جا کر آپ اس سیارے تک پہنچ سکتے ہیں. وہ ابھی
ٹیلیسکوپ بنانے کے بعد ابھی انہوں نے دریافت کیا ہے ایک نظام شمسی ہے، ایک نظام ہے ستاروں کا. سوال یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ کتنا بڑا عالم ہے، انسان کی عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ابھی انسان بہت محدود ہے ان عوالم تک پہنچنے سے، ابھی اس کی مجبوریاں بہت ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے آپ کو عالموں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ عالم بھی شامل ہے اور وہ عالم بھی شامل ہے. اب اگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو پھر نبی کریم کی آمد سے پہلے کیا رحمت نہیں تھی یا رحمت تھی؟ تو اس کا مطلب ہے اس پر ہمیں پھر دوبارہ گہرائی میں جانا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ رسول کریم کی آمد سے مراد آیا ان کے جسم کی آمد ہے یا پھر ان کی عالم ذر میں پیدائش ہے، کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی یعنی آپ کو اول مخلوق کے طور پر خلق کیا گیا اور تمام عالم کو آپ کے نور اور آپ کی شعاؤں سے خلق کیا گیا، تو اب سارا عالم آپ کی شعاؤں کی زد پر آئے اور آپ اس سارے عالم کے لیے نور بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. میں بہت مختصر کر کے میں نے 2 جملوں میں کوشش کی ہے کہ اس مطلب کو ادا کر سکوں، چونکہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہے، لیکن اس وقت ٹائم ایسا نہیں ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس جسمانی وجود کے ساتھ اس عالم میں آئے. اس سے پہلے بھی نبی موجود تھے، ہاں جسمانی اس حیت میں موجود نہیں تھے، لیکن حقیقت محمدیہ موجود تھی. اس حقیقت محمدیہ کو ہم رحمت خدا کہتے ہیں. اور وہ رحمت خدا کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی اہل لغت ہیں، جتنے بھی، ان سب کو کنگالا ہے میں نے، اور آپ بھی دیکھیے گا. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تک اس کی تمام تر ضرورتوں کا مہیا کرنا اور پہنچانا رحمت کہلاتا ہے. کسی تک اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں پہنچانا رحمت کہلاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا اس بات پر. ایک ماں کو کہا جاتا ہے یہ بڑی رحم والی ہے. ماں رحم والی کیوں ہے؟ کیونکہ ماں ہے. اس کو بہن کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، ماں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. زوجہ کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، ماں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. بیٹی کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، ماں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں رحمت کا مجسمہ ہے، اور ماں کو کہا جاتا ہے یہ صاحب رحمت ہے. صاحب رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کی ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مار دیتی ہے، لیکن بچے کی ضرورت میں کمپرومائز نہیں کرتی. بچے کی ہر ضرورت پورا کرے گی اور خود بے شک بھوکی رہے، خود بے شک گیلی رہے، خود بے شک اس گیلے بستر پر سوئے، بچے کو گیلے بستر پر نہیں سلائے گی. خود بے شک جاگتی رہے، بچے کو ہمیشہ سونے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرے گی. خود بے شک زخم کھائے لیکن بچے کو کبھی بھی زخم کھانے نہیں دے گی. خود بے شک نقصان اٹھائے، بچے کو ہر نقصان سے بچانے کی پورا کوشش کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب رحمت ہے. صاحب رحمت ہے، اس کے اندر رحمت موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے. رستے میں ایک ماں پر نگاہ پڑی، دیکھا اس کی گود میں ایک بچہ ہے اور بچے کو لے کر وہ تیز چل رہی ہے پتھروں پر، اور اس طرف کہیں اس کا گھر ہے، گاؤں ہے، اس طرف جا رہی ہے. دیکھا اس ماں کی مامتا کو دیکھ کر متاثر ہوئے. خود گرتی ہے لیکن بچے کو گرنے نہیں دیتی. خود اپنے بدن پہ چوٹ سہتی ہے لیکن بچے کو چوٹ سہنے نہیں دیتی. اپنے آپ کو فدا کرتی ہے لیکن بچے کو بچا لیتی ہے. حضرت موسیٰ مسکرائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا بار الہ، یہ جو تو نے اس ماں کے اندر رحم ڈالا ہے، یہ رحم کچھ لمحوں کے لیے واپس لے لے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اگر یہ رحم نہ ہو تو ماں کیا ہوتی ہے. روایت کہتی ہے کہ اللہ نے فوراً مان لیا، قبول کر لیا. ماں کے اندر سے رحم کا مادہ اٹھ گیا. جیسے ہی مادہ اٹھ گیا، اس ماں نے اپنے بچے کو زمین پر چھوڑا
اور پہلے کی نسبت دگنی تیز رفتاری سے اپنے گھر کی طرف چلی گئی. اب بچہ جیسے ہی پتھروں پر پڑا نیچے بیٹھ گیا, چھوڑ دیا اس کو, چھوٹا بچہ, تو بچہ رونے لگا ماں کے فراق میں. ماں اسی طرح سے پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی. اب بچہ پیچھے سے اور تیز رونے لگا, لیکن ماں پر اثر ہی نہیں ہوا, پیچھے مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہی, آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بچہ اب اتنا رویا کہ روتے روتے ہلکان ہو گیا. حضرت موسیٰ تماشا دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اب بچہ جو ہے بالکل اس انتہا تک پہنچ گیا ہے روتے ہوئے, اور ماں بالکل توجہ نہیں دے رہی اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو رکے اور کہا بار الہا وہ محبت دوبارہ ڈال دے, وہ محبت اور وہ رحم جو ہے اس ماں کو دوبارہ پلٹا دے. جیسے ہی آپ نے دعا کی اس ماں کے اندر وہ رحم واپس آیا. اب جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں سے ٹکرائی, ماں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر برق رفتاری سے تیزی کے ساتھ آئی, گرتی رہی اٹھتی رہی, گرتی رہی اٹھتی رہی, بچے کے پاس آئی, بچے کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور چومتی رہی, روتی رہی اور کہتی رہی کیا ہوا تھا جو میں نے تمہیں چھوڑ دیا اور میں اس طرح سے آگے نکل گئی. اب ماں رو رہی ہے اور بچہ خاموش. حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا بار الہا یہ ماں اگر اتنی رحم والی ہے تو تو کتنا رحم والا ہے جس کو تو نے یہ رحمت عطا کیا ہے. یہ جو رحمت ہے, رحمت کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والے کو اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی جائے, کسی بھی حوالے سے وہ محتاج نہ رہے, ضرورت مند نہ رہے. یہ کس کے حوالے سے؟ جس کی اس سے کوئی نسبت آئے. ماں یہی کام کرتی ہے, باپ بھی یہی کام کرتا ہے, لیکن اپنی نوعیت میں ماں سے مختلف. باپ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, کماتا ہے, لا کر کس کو دیتا ہے؟ بیوی کو. بیوی کیا کرتی ہے؟ اس کے بچوں کو پالتی ہے اور ان کی ضرورتیں پورا کرتی ہے. باپ بھی خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے, لیکن اپنے بچوں کو مشکل میں دیکھ نہیں پاتا. کیوں؟ اس کے دل میں بھی رحم ہے, لیکن ماں کی رحمت کی نوعیت اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ حقیقت کے عین مطابق ہے کہ ایک شخص کو یا ایک فرد کو یا ایک مخلوق کو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں پہنچانے کا نام رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ جو نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نبی کی رحمت کو سمجھ جائیں تو خود بخود اہل البیت اور بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے رحمت واسعہ ہونے کو سمجھ جائیں گے. اس لیے اس رحمت کو سمجھنا ضروری ہے. اب رحمت کو ہم کیسے سمجھیں؟ قرآن کریم میں یا قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں. آپ رمضان المبارک میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں. دعائے جوشن کبیر میں کتنے اسماء ہیں اللہ کے؟ 1000 اسماء کا آپ پڑھتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں. خود یہ جو اسماء آپ پڑھتے ہیں ان اسماء میں طلب نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہتے یا رحمان تو مجھے یہ دے, یا کریم تو مجھے یہ دے, بلکہ آپ کو حکم ہے کہ آپ یہ سارے اسماء تلاوت کریں. کیوں؟ ان اسماء کے اندر کچھ خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کی وجہ سے اب یہ جو 1000 اسماء ہیں یہ ان 100 اسماء سے نکلے ہوئے اسماء ہیں جو اللہ کے لیے مختص ہیں. ان 100 میں سے ایک اسم ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ. ایسا ہی ہے, اللہ اسم ذات ہے. لیکن جو باقی 99 اسماء ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم صفات, یعنی اللہ کے صفاتی نام. تو آپ کہتے ہیں کریم اللہ کا صفاتی نام ہے, رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے, رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے, متکبر اللہ کا صفاتی نام ہے, علیم اللہ کا صفاتی نام ہے, خالق اللہ کا صفاتی نام ہے, ستار اللہ کا صفاتی نام ہے, عزیز اللہ کا صفاتی نام ہے. یہ سارے نام کس لیے ہیں؟ سوال یہ ہے کس لیے ہیں یہ سارے نام؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا کہ ان ناموں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ہم کیا باور کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ نام اللہ نے بتائے ہیں نا, ہمیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائے, اولیاء اللہ نے اللہ سے لے کر نبی سے لے کر ہم تک یہ نام پہنچائے. تو یہ نام اللہ میں موجود ان صفات کی طرف اشارہ ہے.
جب ہم کہتے ہیں یا علیم، اللہ کے علم کی طرف اشارہ ہے. جب ہم کہتے ہیں یا خالق یا خلاق، تو اللہ کی خالقیت کی طرف اشارہ ہے. جب ہم کہتے ہیں یا رازق یا رزاق، تو اللہ کی رازقیت کی طرف اشارہ ہے. جب ہم کہتے ہیں یا غفار، تو اللہ کے اندر موجود اس صفت کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم مغفرت کی صفت کہتے ہیں، غفاریت کی صفت کہتے ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی اسماء ہیں، یہ جو 99 اسماء ہیں، ان 99 اسماء میں اللہ کی کسی نہ کسی صفت اور کسی نہ کسی ایسی خصوصیت کی طرف ہم متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نام ہمیں بتائے گئے ہیں. اب یہ جو 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں قرآن کریم میں آپ دیکھ لیں، ہمیں جو ایک تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، سب سے پہلے اس کام کے آغاز سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آپ نے آغاز کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے. اس بسم اللہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو الرحیم ہے اور الرحمن ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے بسم اللہ الخالق الجبار کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ الکلیم المقتدر کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ العزیز الغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی تو اللہ کے اسماء ہیں. آپ یہ الرحمن اور الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ غور کیجئے گا اس بات پر، اور گھر جا کر بھی غور کیجئے گا کیوں ہم پڑھتے ہیں الرحمن، وہ اللہ جو الرحمن ہے اور وہ اللہ جو الرحیم ہے. اس لیے کہ یہ جو باقی 97 خصوصیات ہیں، 97 صفات ہیں، یہ صفات اللہ میں ہیں، لیکن ان صفات کا اللہ میں ہونے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو دے، یہ اس کا لازمہ نہیں ہے. وہ غفار ہے، ٹھیک ہے، وہ متکبر ہے، ٹھیک ہے، وہ علیم ہے، ٹھیک ہے، وہ قدیر ہے، ٹھیک ہے، وہ عزیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا لازمہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کو بھی دے؟ نہیں، اس کا لازمہ یہ نہیں ہے. پھر کس طرح سے ان صفات کے ذریعے سے مخلوق تک اللہ افاضہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نمبر 1 الرحمن ہے اور نمبر 2 الرحیم ہے. چونکہ وہ الرحمن ہے اس لیے سب کو دیتا ہے، اور چونکہ وہ الرحیم ہے اس لیے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کی یہ جو باقی صفات ہیں، ان صفات کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں رزق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا رزق کے حصول کے حوالے سے اللہ سے ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کا تعلق اللہ کی رازقیت کی صفت کے ساتھ ہے. اگر یہ رازقیت نہ ہو تو ہم رزق حاصل نہ کر سکیں. ہم بصیر ہیں، دیکھتے ہیں نا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کی صفت کا تعلق اللہ کی بصیر ہونے کی صفت کے ساتھ ہے. اس لیے اگر ہم بصیر ہیں تو اللہ کی اس صاحب بصیرت ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے اس رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے ہمیں اپنی اس بصیرت میں سے عطا کرتا ہے. اسی طرح باقی تمام صفات ایک ایک کر کے میں اگر جانا چاہوں تو ٹائم ختم ہو گیا، تو میں اس لیے مجبور ہوں کہ بہت مختصر ٹائم میں صرف سمجھا دوں. آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان تمام صفات کی برگشت ان 2 صفات کی طرف ہے جن کو ہم کہتے ہیں رحمانیت اور رحیمیت. تو رحمانیت اور رحیمیت کی برگشت رحمت کی طرف ہے. رحمانیت بھی رحمت سے اخذ شدہ ہے اور رحیمیت بھی رحمت ہی سے اخذ شدہ ہے. اب جب آپ غور کریں گے تو رحیمیت اور رحمانیت کا فرق آپ کو نظر آئے گا. رحمانیت عام ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تک جو کچھ بھی ان کی ضرورتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہیں، لیکن کس صفت کے تحت؟ اس کی رحمانی صفت کے تحت. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے تمام موجودات تک، اور ان تمام موجودات میں انسان بھی شامل ہے. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے مشرک کو بھی دیتا ہے اور موحد کو بھی دیتا ہے. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے قاتل کو بھی دیتا ہے، مقتول کو بھی دیتا ہے، چونکہ وہ ساری اس کی خلقت ہے.
خلقت میں جو کچھ بھی اس کی خلقت کے دائرے میں موجود ہے، اس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ اس تک پہنچانا اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے، لیکن اس صفت رحمت کا وہ جو حصہ رحمانیت کا ہے، اس رحمانیت کی وجہ سے وہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت فراہم کرتا ہے۔ تو رحیمیت کیا ہے؟ رحیمیت اللہ کی طرف سے خاص بندوں کے لیے ہے، اس لیے صفت رحمانی عام ہے اور صفت رحیمیت خاص ہے۔ یہ جو خاص ہے یہ وہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، انہی کو عطا کرتا ہے جو اس سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، انہی کو عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں، انہی کو عطا کرتا ہے جو اس سے متوسل ہوتے ہیں، انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ لہذا رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرے، اور رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو عطا کرے۔ اب اس میں چونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے باقی باتیں اگر آپ مناسب سمجھیں یا اگر آپ بیٹھ سکیں تو پھر میں اس کو مکمل کروں، ورنہ جو ہے کل عرض کروں گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کل یا آج؟ کل اور آج دونوں ہو گیا۔ اب میں اگر جاری رکھوں تو کچھ لوگ کہیں گے بڑی لمبی ہو گئی، اور اگر مختصر کر دوں یعنی وقت پہ ختم کروں تو شاید سب راضی ہوں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ کل ہم یہیں سے اس کو جاری رکھیں گے تاکہ بات پوری پہنچ جائے، چونکہ ابھی بڑے اسرار، بڑے ہی نقطے اسی صفت رحمانیت اور رحیمیت میں موجود ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا تو اس صاحب رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بی بی دو عالم اس حوالے سے رحمت خدا کا مظہر ہیں اس کائنات میں، رحمت خدا کا مظہر۔ اس مظہریت کا کیا مطلب ہے وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ یہ بی بی، یہ خاتون، یہ ہستی رحمت ہیں تمام عالم کے لیے، تمام عالم کے لیے، تمام موجودات کے لیے۔ اس لیے جو شخص آگاہانہ طور پر اس ہستی کے در پر آئے وہ اس رحمت سے فیضیاب ہوئے بغیر کبھی بھی نہیں جاتا۔ محروم وہی ہو سکتا ہے جو شقی ترین انسان ہو اس عالم میں، جو شقی نہ ہو وہ کبھی بھی بی بی کی اس رحمت واسعہ سے محروم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ معصومین 14 ہیں، سب صاحبان رحمت ہیں، سب رحمت کے دروازے ہیں، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے، لیکن 2 دروازے بڑے عجیب ہیں، ایک مادر حسین کا دروازہ ہے اور ایک خود حسین ابن علی کا دروازہ ہے۔ یہ 2 دروازے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ آج مادر حسین کی بات کرتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ وہ ہے کہ جس دروازے سے خود امام حسین کو بھی رحمت ملتی ہے، باقی ائمہ کو بھی جہاں سے رحمت ملتی ہے، باقی تمام عالم کو جہاں سے رحمت ملتی ہے، یہ وہ بی بی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ بی بی کی مجلس میں یہ نہ سوچیں گے بھئی پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب جو ہے انہوں نے پتہ نہیں ایام فاطمیہ 2 دفعہ شروع کر دیا ہے، کچھ کبھی کس تاریخ میں مناتے ہیں، کچھ کس تاریخ میں، 2 دہائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو بات اعتراضات اس طرح کے آ رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، یہ یاد رکھیں یہ آپ کو ملنے والا وہ شفاف زلال اور پاکیزہ پانی ہے کہ جو جتنا ممکن ہے اس پانی سے سیراب ہو تو سیراب ہو جائے، ورنہ محروم رہے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس ہستی کا تذکرہ اور اس تذکرے کے ذریعے سے اپنی روحوں کی تطہیر یہ ضروری ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ بی بی کی یاد میں 2 دفعہ آپ کو موقع ملتا ہے سننے کا بھی اور اس ہستی کی معرفت کا بھی۔ یہ توفیق آئی ہے۔ بی بی دو عالم اپنے ماننے والوں کے حوالے سے، اپنے محبین کے حوالے سے، اپنے چاہنے والوں کے حوالے سے بڑی عجیب ہے۔
باقی سری ترین دروازہ ہے جہاں پر کوئی اگر شخص پہنچ جائے، مرد ہو زن ہو، سنی ہو شیعہ ہو، عیسائی حتیٰ مسیحی، بڑے واقعات ہیں اس طرح کے، اسی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حتیٰ مسیح، کوئی بھی انسان اگر اس دروازے پر پہنچے تو وہ محروم نہیں اٹھتا۔ اپنی معرفت کی سطح پر جتنی اس کی معرفت ہے اتنا اس کو اس دروازے سے عطا ہوتا ہے۔ بچہ ہو تب بھی عطا ہوتا ہے، بڑا ہو تب بھی عطا ہوتا ہے۔ اس لیے معرفت ضروری ہے، جتنی ہماری گنجائش ہے، جتنا ہمارا برتن بڑا ہوگا معرفت اتنی زیادہ ہوگی، جتنا برتن چھوٹا ہوگا معرفت اتنی کم ہوگی۔ لیکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ معرفت نور ہے، اس نور کی وجہ سے ہمارا باطن نورانی ہو جاتا ہے۔ لہذا باطن کو ہمیشہ نورانی رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں، انس یعنی ان سے وابستگی، ان سے انسیت، ان سے محبت، ان سے تعلق ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ ایک بزرگ کو میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہماری معرفت ان ہستیوں کے حوالے سے جتنی بڑھے گی اتنا زیادہ ہمارا دل ان کی یاد میں بے چین ہوگا، اور یہ حقیقت ہے۔ جتنی ہماری معرفت بڑھے گی، ہم جتنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچانیں گے اتنا زیادہ جیسے ہی ان کی یاد آئے گی، جیسے ہی ان کا تذکرہ ہوگا، ہماری آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ جتنی ہماری معرفت بڑھے گی، جن میں معرفت نہیں ہوگی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں عموماً جب اجتماعات میں جاتا ہوں تو ان اجتماعات میں بالعموم اہل سنت بھی اسی مقدار میں ہوتے ہیں جس مقدار میں شیعہ ہوتے ہیں، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی عموماً، چونکہ ہمارے جو دعوت دینے والے ہیں ان میں اہل سنت ہمارے دوست احباب بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ ایک خالص شیعی اجتماع اور ایک اس طرح کے مشترکہ اجتماع میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ خالص شیعی اجتماع میں لگتا ہے کہ ہر آنکھ اشک بار ہے اور ہر دل امٹ کر باہر آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے دل میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کا عشق کس حد تک ہے۔ لیکن جو مشترکہ ہے وہاں پر کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی صورتحال نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت ہے، معرفت نہیں ہے۔ وہ جو معرفت ہے نا، اس معرفت کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، حضرت زہرا کی محفل میں، حضرت زہرا کی مجلس میں اللہ سے جو بھی آپ دعا مانگیں گے دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر اس دنیا میں ہماری مصلحت میں ہے تو وہ عطا ہوگی، مصلحت میں نہیں ہے تو محفوظ ہوگی، اور اس دنیا میں جب عطا ہوگی تو ہماری آنکھیں کھلیں گی، اور تب ہمیں احادیث بتاتی ہیں کہ ہم اس وقت کہیں گے کاش اس دنیا میں ہماری وہ دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس دنیا کے لیے ذخیرہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جو بھی آپ نے مانگنا ہے وہ اس مجلس میں، یعنی مجلس فاطمی میں دل کھول کر مانگا کریں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس محفل میں مانگیں تو صرف پیسہ نہ مانگیں، صرف دولت نہ مانگیں، صرف کامیابی نہ مانگیں۔ وہ کامیابی بھی کسی سیٹ تک پہنچنے کے لیے، بچوں کی تعلیم میں کامیابی کے لیے، مکان کے لیے، پیسے کے لیے، گاڑی کے لیے، فلان کے لیے، صرف یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا مظہر رحمت خدا ہیں، تو ان سے وہ مانگیں جو جس مقام کی وہ ہیں۔ چھوٹی چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں لیکن ان کے مقام کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے۔ چھوٹی چیزیں ضرور مانگیں، انکار نہیں ہے، ضرور مانگیں، لیکن مانگیں وہ بڑی چیزیں، ان بڑی چیزوں کے ضمن میں چھوٹی چیزیں بھی مانگیں۔ اور ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے دل اتنے نورانی ہوں کہ ہمارے دلوں میں فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ سب سے بڑی دعا ہے یہ، سب سے بڑی دعا کہ ہماری روحیں اس ہستی سے متصل ہو جائیں۔ لہٰذا ان مجالس میں جب آپ آتے ہیں تو ان مجالس میں آتے ہوئے غور کیا کریں کہ آپ چونکہ بی بی کی مجلس میں جا رہے ہیں اس لیے وضو کر کے آئیں، بغیر وضو کے نہ آئیں۔ اور جب گھر سے نکلنے لگیں تو اس یاد
اور اس تأثر کے ساتھ کہ آپ نے بی بی کی مجلس میں شریک ہونا ہے، اس لیے بی بی کی بارگاہ میں خاضع اور خاشع ہو کر جانا ہے. جب آپ اس ارادے، اس نیت اور اس کیفیت کے ساتھ گھر سے نکلیں گے تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اٹھتے ہوئے ہر قدم کے عوض ان بارگاہوں میں پہنچتے ہوئے آپ کا ایک گناہ محو ہو جائے گا اور آپ کے حسنات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور جب آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی ہر سانس کو اس بارگاہ میں عبادت شمار کیا جائے گا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، قم میں ہوتے تھے، وفات پا گئے تقریباً کوئی 85 سال کی عمر میں. تو بڑے عالم تھے، مجتہد نہیں تھے لیکن خطیب تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو مراجع اعظام کے دفاتر میں بلایا کرتے تھے. خود امام خمینی کے ہاں ان کو بلایا کرتے تھے. میں نے ان کو پہلی دفعہ جب سنا تو امام خمینی کے حسینیہ جماران میں سنا. امام خمینی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں انہوں نے پڑھا، اور جب پڑھا تو واقعی محسوس ہوا کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور در و دیوار رو رہے ہیں. ایسی شخصیت تھی. ان کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ میں اکثر مختلف جگہوں میں یہ سنا چکا ہوں، لیکن ہے اتنا اہم کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے عاشور کے دن نکلا صبح. جب گھر سے باہر نکلا تو اس دن چونکہ عاشور کا دن تھا اور عزا کی پیک کا دن تھا، تو مجھے حرم حضرت معصومہ میں بھی مجلس پڑھنی تھی اور اس کے علاوہ باقی مختلف جگہوں میں بھی بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرنا تھا. بڑا مصروف دن تھا. میں گھر سے جب نکلا گلی میں آیا تو گلی میں نے دیکھا کہ کوئی 7-8 بچے ہیں، 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر کے. انہوں نے چند اینٹیں رکھ کر ایک امام بارگاہ بنائی ہے شبی، اور دیوار پر ایک کپڑا لگا دیا ہے کالا، اور ایک طرف ایک کیتلی میں چائے بنا رہے ہیں، آگ سلگائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ایک جگ ہے اور اس میں شربت رکھا ہوا ہے. گزرنے والوں کو جس کو چائے چاہیے چائے پلائیں، پانی چاہیے پانی پلائیں، شربت چاہیے شربت پلائیں. امام بارگاہ. کہتے ہیں جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو یہ بچے سب اٹھے احتراماً آئے، میرے پاس سلام کیا، میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ جب آ ہی گئے ہیں تو ہماری امام بارگاہ میں ایک چھوٹی سی مجلس پڑھ دیں. کہتے ہیں میں اب اتنا معروف آدمی، اتنا بڑا آدمی، لاکھوں لوگ سننے والے، جس کی یہ زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی، اور یہاں پر محلے کے 6 بچے اور وہ بھی 6 سال 7 سال کی عمر کے، ان بچوں کو میں کیا پڑھ کے سناؤں. تو کہنے لگے میں نے ان بچوں سے اجازت چاہی کہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے، مجھے جانے دو. نہیں مانے. جب بچوں کا اصرار بڑھا تو مجھے حیا آئی کہ میں ان بچوں کا دل توڑ کر اگر چلا گیا تو پھر میں جواب کیا دوں گا. جب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب میں مجبور ہوں تو میں رک گیا. میں نے ان بچوں سے کہا کہ آؤ میں تمہیں مجلس سناتا ہوں. ایک اینٹ اٹھا کے رکھی ایک طرف، اس اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا. بیٹھ کر کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑی، آدھے منٹ کی، ٹوٹل آدھے منٹ کی. وہ کیا؟ زیارت عاشورہ کے 4 جملے. زیارت عاشورہ کے 4 جملے. پہلا جملہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اور اس کے بعد وہ جو 4 معروف جملے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہی 4 جملے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ بھی شاید نہ لگے. کہتے ہیں میں نے یہ 4 جملے پڑھے، بچے پوری توجہ سے سن رہے تھے. میں نے پڑھا اور والسلام کہہ کر اٹھا. بچے بڑے خوش ہوئے، کہا کہ آپ نے ہماری آرزو پوری کر دی. اور اس کے بعد کہا کہ اب جب آپ نے ہماری آرزو پوری کی ہے تو یہ ہم نے تبرک کے طور پر، نیاز کے طور پر یہ چائے بنائی ہے، چائے پی کر جائیں. مجھے پلاسٹک کے کپ میں چائے دی. کہتے ہیں میں نے چائے اٹھائی، اپنے لبوں سے لگائی تو دیکھا پھیکی سی اور کچی چائے ہے، ابلا ہوا پانی نہیں تھا، تو ہے بھی پھیکی. اب بچوں کی بنائی ہوئی چائے، اور وہ بھی بچے 6 سال 7 سال کی عمر کے، تو ان کی چائے کیسی ہوگی؟ کہنے لگے میں بڑی مشکل ہوئی تو میں نے دیکھا بچے آپس میں مصروف ہو گئے تو میں نے وہ چائے زمین پر گرا دی ایک طرف ان کی آنکھوں سے بچ کے، اور کپ نیچے رکھا اور ان سے کہا کہ اب مجھے اجازت دو میں جاؤں. انہوں نے مجھے اجازت دی، میں چلا گیا. کہتے ہیں میں حضرت معصومہ کے حرم میں گیا. بہت بڑا اجتماع تھا. میں نے خطابت کی،
بڑا گریا ہوا، ماتمداری ہوئی، لوگ روئے، پھر دوسری مجلس، پھر تیسری مجلس، شام ہو گئی۔ شام غریبہ میں میں آیا گھر، نہایا دھویا، اور اس کے بعد میں نے زیارت عاشورہ پڑھی، جو اعمال تھے وہ کیے، اس کے بعد نہا دھو کے بستر پہ چلا گیا آرام کروں۔ جب میں سونے کے لیے چلا گیا، آنکھ لگی، تھکا ہوا تھا، تو میرے کان میں آواز آئی، کوثری اٹھو، بی بی تشریف لائی ہے۔ جیسے ہی میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ بی بی تشریف لائی ہیں، اٹھو، تو میں اسی نیند کی کیفیت میں نے آنکھیں کھولی، نیند میں نے دیکھا بی بی میرے کمرے میں حاضر ہوئی ہیں، تشریف لائی ہیں۔ چونکہ خود سید تھے، اس لیے کہتے ہیں میں قدموں میں گرا، سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ جب جواب دیا تو میں اب بی بی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا کہ بیٹا کوثری، آج تم نے جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ جیسے ہی فرمایا کہ قبول نہیں ہوئی، کہنے لگے میں تڑپ کر رو پڑا۔ میں نے کہا بی بی بڑے بڑے اجتماعات تھے، کوئی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے پڑھا، لوگوں نے سنا، لوگوں نے تمہاری تعریف کی، تمہیں خوشی ہوئی، تو تمہیں تمہارا مقصد مل گیا، تو اس لیے ہماری طرف سے کسی اجر کے تم مستحق نہیں ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو میں رو پڑا۔ جیسے ہی میں رویا تو بی بی نے میری چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا ہاں، وہ جو تم نے ان 6 بچوں کے درمیان پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ جیسے ہی بی بی نے کہا وہ قبول ہوئی ہے تو میں سجدے میں گرا، سجدے شکر بجا لایا، اور جب میں نے سر اٹھایا تو بی بی نے ایک عجیب سوال کیا، تو مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ فرمایا کہ بیٹا تم نے وہ چائے گرائی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا بی بی کیوں، اس چائے میں کیا خوبی تھی؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ جو کام بی بی کے لیے ہو وہ اگر چھوٹا بچہ بھی کرے نا تو وہ بی بی کے لیے ہے اور اس بارگاہ میں قبول ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام جو ان کی بارگاہ کے لیے ہو، خالصانہ ہو، کوئی بھی کرے، اگر وہ قبول ہو جائے تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ امام صادق آل محمد نے اس لیے بی بی کا مقام بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب عالم محشر ہوگا، تمہیں معلوم ہے کیسا عالم ہوگا؟ پوچھا یا ابن رسول اللہ بتائیے کیسا عالم ہوگا؟ فرمایا محشر میں تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے بھی انسان سب اکٹھے ہوں گے۔ اب سب مضطرب ہوں گے، پریشان ہوں گے، رو رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ایسے میں نبی کریم کی آواز بلند ہوگی کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ جیسے ہی آواز اٹھے گی ایک حاطف غیبی کی آواز آئے گی کہ محشر والوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ محشر والے نگاہیں جھکا لیں گے۔ جیسے ہی نگاہیں جھکیں گی 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں بی بی کی سواری آئے گی زمین پر، اور جیسے ہی نبی کریم کی بارگاہ میں سواری سے آپ اتریں گی تو اس کے بعد رسول کریم کی طرف مخاطب ہوں گی اور فرمائیں گی بابا جان میں حاضر ہو گئی ہوں، آپ حکم فرمائیے۔ تو اب اہل محشر آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوتا ہے، آیا ہماری نجات کا کوئی پروانہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو اس اثنا میں نبی کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ تو بی بی جب یہ جملہ سنیں گی تو اپنی عبایا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی۔ محشر والے کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں۔ جب ان 2 کٹے ہوئے بازوں پر نگاہ پڑے گی تو بی بی سے پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں پکاریں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں بازو لے کر آئی ہوں۔ وہ عباس جس کے کٹے ہوئے بازوں کی قیمت محشر میں یہ ہے۔ اور پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا اپنے چاہنے والوں کو ایک ایک کر کے جنت میں داخل کرتی چلی جائیں گی اور ان کا انتخاب کریں گی۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی اس کو وہاں پر نجات ملے گی اور جنت میں داخل کر دی جائیں گی۔ اب ذرا سوچئے عباس کا کیا مقام ہے، عباس کا کیا مقام ہے۔ وہ
عباس جس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام دیا کہ صادق آل محمد کی اس روایت کے مطابق عباس کے بازوؤں کے طفیل ان گناہگاروں کی شفاعت ہو. یہ بی بی وہ بی بی ہیں اور آج یہ ایام ان کی شہادت کے ایام ہیں. ذرا غور کی جگہ ان ایام میں بی بی کے گھر کی کیا صورت ہوگی. ذرا تصور کریں کہ وہ بی بی جن کے دروازے پر جب نبی کریم آتے تھے تو اجازت لے کر داخل ہوتے تھے، آج وہ دروازہ جلا ہوا ہے. وہ دروازہ آج جلا ہوا ہے. وہ بی بی جن کی کوئی تکلیف نبی کریم سے دیکھی نہیں جاتی تھی. ذرا تصور کریں کہ وہ 75 دن ہوں یا 95 دن، دونوں روایتوں کے مطابق یہ جو ایام ہیں بڑے عجیب ہیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، لیٹتی تھی لیکن سو نہیں پاتی تھی، اس لیے کہ پہلوں کا درد ایسا تھا جس کی وجہ سے سر دیوار پر رکھ کر استراحت کرنے کی کوشش کرتی لیکن آہ نکلتی اور رونا شروع ہو جاتا، اور رونا ایسا کہ اب جب دن میں روتی تب بھی اعتراض ہوتا اور رات میں روتی تب بھی اعتراض ہوتا. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب امیر المؤمنین سے آ کر انصار نے کہا، مدینے والوں نے کہا کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہیے کہ یا وہ رات میں رویا کرے یا وہ دن میں رویا کرے. وہ رات میں بھی روتی ہیں دن میں بھی روتی ہیں، اب ہم نہ رات میں سو سکتے ہیں نہ دن میں سو سکتے ہیں. وہ بی بی جن کی مظلومیت کا یہ عالم ہے. اسماء کہتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ بی بی نے مجھ سے فرمایا کہ میرے ان بچوں کو ذرا باہر لے جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ دیر بعد آنا، میرے کمرے کے دروازے پر دستک دینا، اگر میری طرف سے جواب ملے تو دروازہ کھول لینا. کہ فاطمہ چلی گئی. اسماء کہتی ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا، اب مجھ سے رہا نہیں گیا. چونکہ آپ خود سوچیں کہ خاتون جس کو فاطمہ سے عشق کی حد تک محبت ہے، جب وہ سنے کہ بی بی واپس جا رہی ہے اپنے بابا کی بارگاہ میں اور یہ آخری لمحات ہے، تو خود اس بی بی کی کیا کیفیت ہوگی. کہتی ہے میں روتی رہی، کافی دیر بعد میں نے دروازے پر دستک دی، جواب نہیں آیا تو میں نے ملازم کو، غلام کو، خادم کو بھیجا، لیکن ساتھ میں امام حسن بھی تھے، بعض روایات کہتی ہیں امام حسین بھی تھے. لیکن یہ دو بچے جب مسجد کے دروازے پر گئے نا تو دروازے پر جا کر ایک دفعہ بچوں سے ضبط نہیں ہو سکا، اونچی آواز سے پکارا کہ یا ابتا قد ماتت امنا، ابا جان ہماری ماں انتقال کر گئی. اور روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی علی کے کانوں میں یہ آواز آئی، علی ایک دفعہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ منہ کے بل زمین پر گرے، اٹھ نہیں پائے. آپ کو سہارا دے کر لایا گیا گھر کی طرف، اور جب گھر کی طرف لایا جا رہا تھا تو امیر المؤمنین غشی کی اس کیفیت میں تھے اور بار بار روتے چلے جا رہے تھے. جب گھر میں پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد اصحاب باہر رہ گئے، بی بی کے پاس علی اندر چلے گئے. اب اسماء کہتی ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ علی حضرت زہرا کے سرحانے تشریف فرما ہے اور پکار رہے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اور جب آپ پکار رہے ہیں جواب نہیں آ رہا. جب جواب نہیں آیا تو ایک وقت ایسا آیا علی چیخ کر رو پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے فاطمہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، مجھے جواب دو. جیسے یہ آواز فاطمہ کے کانوں تک پہنچی، روایت کہتی ہے کہ آپ نے آنکھیں کھولی، علی کا چہرہ دیکھا، علی کو وصیت کی. لیکن وصیت کیسی وصیت ہے؟ فرمایا یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یا علی میرا جنازہ جب اٹھانا تو ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے مجھ پر یہ ستم کیا ہے. یا علی جب میرا جنازہ اٹھے تو اس طرح سے اٹھانا کہ کسی کو خبر نہ ہو پائے. یا علی جب مجھے دفنانا تو جہاں مجھے دفناؤ وہاں پر زمین کو ہموار کر دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کہاں پر مدفون ہے.
پھر فرمایا کہ یا علی جب مجھے دفنا دینا تو دیر تک میری قبر کے سرہانے بیٹھ جانا اور مجھے چھوڑ کر جلدی واپس نہ آنا، چونکہ یہ وہ موقع ہے جب کسی بھی انسان کو اپنے ان عزیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اب جب یہ منظر طے ہوا اور اس کے بعد بی بی چلی گئی تو اسماء کہتی ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، علی گریہ فرما رہے ہیں اور دونوں بچے حسن اور حسین گریہ فرما رہے ہیں اور حضرت زینب و ام کلثوم گریہ فرما رہی ہیں۔ جب یہ دونوں بچیوں کو میں نے دیکھا تو دیکھا یہ سینے سے چمٹی ہوئی ہیں اور امام حسن اور امام حسین قدموں سے چمٹے ہوئے ہیں، اور قدموں سے چمٹ کر اب میں نے دیکھا کہ ایک بچے نے، امام حسن نے، ایک پاؤں کا تلوا اٹھایا، اپنے رخسار پر رکھا اور رخسار پر رکھ کر رونے لگے۔ امام حسین نے دونوں دوسرے پاؤں کے تلوے کو اپنے رخسار پر رکھا، رونے لگے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھا حسن بہت زیادہ رو رہے ہیں اور حسین اور باقی بچے نسبتاً کم۔ میں نے حسن سے کہا کہ بیٹا حسن ذرا آہستہ رو، تمہیں زیادہ روتا دیکھ کر تمہارے چھوٹے بہن بھائی اور زیادہ روئیں گے۔ حسن نے میری طرف ایک عجیب نگاہ سے دیکھا، دیکھ کر کہا اماں جان جو کچھ حسن نے دیکھا ہے وہ ان باقی بچوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں فرمایا کہ اماں جان جب میں اپنی والدہ کی انگلی پکڑ کر مسجد سے واپس آ رہا تھا تو میری والدہ کے ہاتھ میں پروانہ تھا۔ کوچے بنی ہاشم میں جب ہم پہنچے تو وہ شقی ابن شقی لعین ابن لعین آیا اور آ کر اس نے جب چھیننا چاہا میری ماں نے مزاحمت کی، اس اثنا میں اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اور پھر میری والدہ زمین پر گری۔ اب جب والدہ زمین پر گری، خدا نہ دکھائے وہ لمحہ کسی بیٹے کو کہ بیٹے کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں مار کھا رہی ہو۔ میں نے وہ منظر دیکھا کہ والدہ جب زمین پر گری تو ہاتھ کے نشان والدہ کے چہرے پر تھے۔ اب والدہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، ایک ہاتھ پہلو پر تھا، دوسرا ہاتھ کوچے بنی ہاشم کی دیوار پر اور رخ قبر نبی کی طرف تھا، اور پھر پکارنے لگی اے میرے بابا جان کیا یوں سلوک کیا جاتا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ بارلہا ہم سب کی آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارلہا ہمارے قلوب کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور سے نورانی فرما۔ بارلہا جب تک ہم زندہ ہیں فاطمہ کے غلاموں میں ہمیں شمار فرما۔ آمین کی آوازیں اونچی رکھیں۔ بارلہا ہمارے قلوب کو انوار فاطمیہ سے نورانی فرما۔ بارلہا ہم سب کی تمام خطاؤں سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل درگزر فرما۔ بارلہا ہم سب کو آئندہ آنے والی زندگی میں نورانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلہا جب تک ہم زندہ ہیں علی اور علی کے اولاد کے رستے پر استقامت نصیب فرما۔ بارلہا ہمیں تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلہا مرنے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ ساتھ علی کا دیدار نصیب فرما۔ علی کے قلب مطہر کو ہم سب سے راضی فرما۔ بارلہا قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ بارلہا عالم محشر میں اہل البیت کا سایہ نصیب فرما۔ عالم محشر میں حضرت بی بی دو عالم کا سایہ ہمیں نصیب فرما۔ بارلہا ہم سب کے جتنے بھی عزیز دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں جن کے گھروں میں بیمار ہیں حضرت زہرا کے طفیل ان سب بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ بالا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو حضرت زہرا کے طفیل دور فرما۔ بالا جو لوگ مالی اور مادی اور رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی تنگ دستی کو ان کی وسعت روزی اور وسعت رزق میں تبدیل فرما۔ بالا
امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارہا جتنے بھی لوگ اس وقت علی کے مکتب کے حوالے سے، علی کے دین کے حوالے سے، علی کے رستے کے حوالے سے دشمنوں سے برسر پیکار ہیں، سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مظلومین عالم کو ظالموں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا نصیب فرما۔ بارہا فلسطین سے لے کر کشمیر تک جتنے بھی مجاہد تیرے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بارہا صہیونی یہودیوں کو نیست و نابود اور رسوا فرما۔ فلسطینی مظلوموں کو فتح و کامرانی نصیب فرما۔ بارہا امام زمان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بارہا ہمارے علماء اعلام، مراجع اعظام اور رہبران دین، بالخصوص رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حفاظت فرما۔ بارہا ان کی ہیبت میں اس انقلاب کی مزید وسعت میں اضافہ فرما۔ بارہا امام عصر کے انقلاب سے اس عظیم انقلاب کو متصل فرما۔ بارہا ہم سب کو اپنی اپنی گنجائش کے مطابق دین کا خادم بننے کی توفیق نصیب فرما۔ بارہا ہم سب کی اولادوں کو دین کا خادم بننے کی توفیق نصیب فرما۔ بارہا ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں اس دین کی خاطر دامے درمے سخنے ہر قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ بارہا علی والوں کو متحد اور ان کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان علی کے مقابلے میں ہم سب کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن عزیزوں نے ان مراکز کی تشکیل میں کردار ادا کیا اور ان مراکز کو آباد رکھنے میں کردار ادا کیا، ہمارے بانی مجالس جتنے بھی احباب عزیز ان مجالس کے انعقاد کے ذریعے سے ذکر آل محمد کے فروغ کا سبب بن رہے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بارہا ان مجالس کو ہماری آخرت کا توشہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآلہ الطاہرین۔ ان دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔